اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ نے حدیث مبارکہ کا ذکر جہاں پہ کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں وحی کا نزول ہوا۔ پھر آپ دعوی نبوت کے بعد 13 برس مکہ مکرمہ میں موجود رہے۔ پھر آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا، تو آپ نے جب مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی تو آپ 10 سال مدینہ پاک میں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری پردہ فرما لیا۔ یہ جو 13 سال کا عرصہ ہے دعوی نبوت سے لے کے ہجرت تک، اس میں جو مصائب ہوئے، ہم نے ویسے تو سیرت مطہرہ پر سید الورا کتاب ہے، 3 جلدوں میں وہ یہاں پر بیان کی ہے، لیکن یہ چونکہ بخاری شریف ہے اور بخاری شریف میں جس طریقے سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب قائم کیے ہیں، ہم اسی طریقے سے وہ احادیث آپ حضرات کو سنا دیتے ہیں۔ یہاں پر باب ما لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ من المشرکین بمکہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر مکہ میں جو مصائب پہنچے، ان میں سے 3 سے 4 احادیث امام بخاری یہاں پر لے کے آئے۔ پہلی جو حدیث مبارکہ ہے یہ حضرت خباب سے سنی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ کیس کہتے ہیں کہ ہم نے خباب سے سنا، اور حضرت خباب اپنی آپ بیتی بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کی دیوار کے سائے تلے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور اپنی چادر جو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے سر مبارک کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ میں نے آ کر عرض کی، آقا مشرکین کی طرف سے بہت زیادہ سختیاں ہیں کہ اب حد سے کام گزر چکا ہے، زیادہ ہو چکا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے خباب، تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کے جسموں کے پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئی، ان کے جسم سے گوشت چھیلا گیا اور ان کے پٹھے تک ہڈیاں تک نظر آنے لگی، لیکن یہ ظلم انہیں دین سے نہیں پھیر سکا۔ ان کے سر کے وسط میں، یہ حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، ان کے سر کے وسط میں آرا ڈال کر انہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا۔ جس دین کو تم نے چنا ہے، بے شک یہ سچا دین ہے، اللہ اس دین کی مدد بھی فرمائے گا اور اسے بھی کامل فرمائے گا۔ یہ دین ہمیں تشتری میں رکھ کے تھوڑا ملا ہے، اس پہ بے شمار جانیں قربان، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اب میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ قرآن حکیم نے یہ اعلان فرمایا تھا، چونکہ اس دور میں ظلم اتنا ہو رہا تھا کہ لوگ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو 10 سے 15 لوگ ہیں، انہوں نے کب مکہ فتح کرنا ہے، انہوں نے کب آ کر مکے پر قابض ہونا ہے۔ اور جو 10 سے 15 لوگ تھے ان پر اتنا ظلم ہوتا تھا کہ ایک پریشانی میں یہ شکایت لے کے آئے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اسلام کی پہلی شہیدہ، انہیں تو سرکش اونٹوں سے باندھ کر چیر دیا گیا تھا۔ تو یہ سارے ظلم ہوئے تھے، یہ اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی تھی صحابہ کرام کے خون سے، اور پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، ان 13 سالوں میں جو ظلم و ستم حد سے گزر گیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام اور حضور کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین صبر کا پیکر بن کر کھڑے رہے۔ اس کے بعد فرمایا، امام بخاری علیہ رحمہ نے دوسری حدیث مبارکہ بیان کی کہ مکہ مکرمہ میں جو دوسرا ظلم نبی علیہ السلام پر ہوا، عبداللہ
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں یا کسی اور مقام پر نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سجدہ کیا تو قریش کے لوگ جمع ہو گئے، ان میں سے عقبہ بن ابی معیط اونٹنی کی بچہ دانی اوجڑی اٹھا کر لے آیا اور آ کر اس نے نبی علیہ السلام کے سر پر رکھ دی۔ اسے کتنا گند نکل رہا ہوتا ہے، حضور کے سر مبارک پر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر وہاں سے نہیں اٹھایا، اتنے میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئی۔ آپ کی عمر روایات میں آتا ہے یہ 7-8 سال تھی، بیٹی تھی، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے نبی علیہ السلام، کوئی قریشی آگے نہیں بڑھا، نبی علیہ السلام کی پشت سے وہ اوجڑی کس طرح کھینچ، 7-8 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ اتار کر نیچے رکھی۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے قریش کے لیے ایک دعا کی تھی۔ تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرضی پیش کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ قریش کی اس جماعت کو پکڑ لے، یہ ظلم و ستم کی انتہا تھی، اس جماعت کو پکڑ لے۔ راوی کہتا ہے پھر میں نے خود دیکھا کہ جن جن کا حضور نے وہ جو قریشی جنہوں نے اوجڑی رکھی تھی ان میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، یہ سارے موجود تھے۔ پھر راوی کہتا ہے ہم نے خود دیکھا کہ کچھ ہی دنوں بعد غزوہ بدر ہوئی، تب جب تو ہم نے دیکھا کہ سارے مردار پڑے ہوئے تھے اور سب کو گھسیٹ گھسیٹ کر کنویں میں پھینکا جا رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ ان میں سے جو امیہ تھا نا، اس کو تو اتنے برے طریقے سے صحابہ کرام نے کاٹا تھا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، تو اسے کنویں میں بھی نہیں پھینکا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حضور نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، اللہم علیک الملا من قریش، قریش کی اس جماعت کو پکڑ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا کے مطابق ہی جو ہے وہ جتنے بھی قریش تھے جو اس ظلم میں شریک تھے واصل جہنم ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے حوالے پھر تیسری حدیث مبارکہ اور آخری سماعت فرما لیجئے۔ عروہ بن زبیر نے حدیث بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا، مجھے یہ بتائیں کہ مشرکین مکہ نے جو سب سے زیادہ ظلم نبی علیہ السلام پر کیے، سب سے زیادہ کون سا تھا، ان میں سب سے بڑا ظلم کون سا؟ انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام حتیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حتیم کعبہ کعبۃ اللہ کے قریب ایک دیوار ہے، پہلے وہاں تک حدود تھی کعبۃ اللہ کی، تو اب تو اندر کر کے بنا دیے، تو لوگ وہاں پر بھی جس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی تو علماء نے لکھا ہے کہ گویا اس نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی، تو اسے حتیم کہا جاتا ہے۔ ہمیں موقع ملا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہ موقع عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ظلم کیا تھا کہ نبی علیہ السلام حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے، سامنے وہی عقبہ بن معیط آ گیا، اس نے نبی علیہ السلام کی گردن مبارک میں کپڑا ڈالا اور کپڑا ڈال کر اس نے سخت طریقے سے اسے گھونٹنا شروع کر دیا۔ اس کپڑے کے نشان نبی علیہ السلام کی گردن مبارک پر موجود تھے۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، انہوں نے آ کر اسے پیچھے دھکا دیا اور وہاں سے نبی علیہ السلام کو آپ نے حضرت جناب ابوبکر پاک نے بچایا۔ اس وقت قرآن حکیم کی سورہ مومن کی آیت نمبر 28 نازل ہوئی کہ تم ایک مرد کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہی دعویٰ تھا۔ تو گویا حق اور سچ کی آواز جب جب بلند ہوئی، وہ مکہ پاک میں ہوئی یا مدینہ منورہ میں یا ملک کے کسی کونے میں، دنیا کے کسی خطے میں، حق کی آواز کو ہمیشہ دبایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔